بھارت غیر سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. بھارت جان لے اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا. بھارت نے زمین، سمندر اور فضا میں جو کچھ کرنا ہے کر کے دیکھ لے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو. کہا پاکستان اپنی سرحدوں اور عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہے. ترجمان پاک افواج نے بتایا پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی. ایسی خبریں افغانستان کا پروپیگنڈا ہیں. پاک افغان حالیہ کشیدگی پر پاکستان کا رد عمل بروقت اور تیز تھا. پاکستان کے رسپانس کے وہی نتائج نکلے جو ہم چاہتے تھے. دوحہ اور استنبول میں ایک نکاتی ایجنڈا افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ تھا. افغانستان کی شرطیں مانی نہیں رکھتی. دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے. افغانستان کی عبوری حکومت کو عوام اور سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل نہیں. غزہ امن فوج کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی. فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی. فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے. آئین میں ترمیم حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے. 27ویں ترمیم پر تجاویز مانگی تو سفارشات دیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو. کہا تیرا سمیت کے پی میں آپریشنز کامیابی سے جاری ہیں. پوسٹ کی فصل تلف کر رہی ہیں. آپریشن کی بات ہو تو سیاسی قوتیں آواز اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروپ ملک میں جرائم اور اسمگلنگ روکنے میں رکاوٹ ہیں. فتنہ خارج کے خلاف کارروائیوں میں رواں سال ہلاک دہشت گردوں میں سے 128 افغان باشندے تھے. سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. منتخب سیاستدان ریاست بناتے ہیں اور اداروں کو ریاست کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. گورنر راج سے متعلق فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری 3 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے. کنگ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سینئر قطری حکام اور پاکستان کے سفیر نے استقبال کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کو گلدستہ پیش کیا گیا. صدر آصف علی زرداری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے. اپنے خطاب میں پاکستان کے سماجی ترقی اور جامع معاشی نمو کے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کردار اور کمزور طبقوں کے تحفظ پر زور دیا جائے گا. دوحہ الائنس سوشل پروٹیکشن اینڈ جابس کمپیکٹ کے آغاز کے لیے اقدامات پیش کیے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کر دی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایکس پر ملاقات کی تفصیلات شیئر کرنے. لکھا وزیر اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر آصف علی زرداری اور مجھ سے ملنے آیا اور آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی. پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس صدر مملکت کی دوحہ سے واپسی پر جمعرات کو طلب کیا گیا ہے، جس میں آئینی ترمیم سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا. ترمیم میں NFC ایوارڈ میں صوبائی حصے کے تحفظ کو ختم کرنے کی تجویز شامل. تعلیم اور آبادی منصوبے کے اختیارات واپس وفاق کو دینے اور الیکشن کمیشن کی تعیناتیوں پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے بھی تجاویز شامل ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی. 5 نومبر کو اراکین قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت یقینی بنائی. اجلاس میں نئی ترامیم سے متعلق بات ہوگی. پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے وزارت پارلیمان امور نے اجلاس سے متعلق نئی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی. ستائیسویں ترمیم کی منظوری پیپلز پارٹی ضروری. وفاقی حکومت نے مجوزہ 27ویں ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا. ایوان نیوز تفصیلات سامنے لے آیا. وفاقی حکومت نے آرٹیکل 160 اور شق 3A میں ترمیم کی تجویز دی ہے. اس کے ساتھ تعلیم اور آبادی سبجیکٹ 2 فیڈرل کرنے کی 18ویں ترمیم کے شیڈول 2 اور 3 میں ترمیم کی تجویز دی گئی ہے. آرٹیکل 213 میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں ترامیم کی تجویز بھی شامل ہے. وفاقی حکومت نے آرٹیکل 191A ختم کر کے نیا آرٹیکل شامل کرنے کی تجویز دی ہے. حکومت نئی قانون سازی میں آئینی عدالتوں کا قیام چاہتی ہے. حکومت کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار. ایوان میں نون لیگ کے اراکین کی تعداد 125. پیپلز پارٹی کے پاس 74 اراکین ہیں. MKM اور دیگر اتحادیوں کو ملا کر 38 ووٹ ہوں گے. سب مل کر 237 کا نمبر بنے گا. نمبر گیم جیالوں کی مدد سے ہی اسٹرائنگ ہوگا.
27ویں تو آ رہی ہے، پاس بھی ہو رہی ہے۔ 27ویں ترمیم پاکستان کی بقا اور سلامتی اور کامیابی کے لیے پاکستان میں دو طریقے سے ہر کام ہوتا ہے، یا ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتا ہے یا چوٹ سے ہوتا ہے۔ 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور پاس بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے 27ویں ترمیم ضروری ہے۔ پاکستان میں ڈنکے کی چوٹ پر کام ہوتے ہیں یا چوٹ سے ہوتے ہیں؟ سینیٹر فیصل بابڑا کے پروگرام خبر میں گفتگو کہا، آصف زرداری سیاسی شطرنج کے بڑے کھلاڑی اور بلاول بھٹو جمہوریت کے ضامن ہیں۔ میری نظر میں بلاول بھٹو نے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ٹویٹ کیا اور سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ 25 نومبر کو پی ٹی آئی بدماشی کے موڈ میں اسلام آباد آئے گی تو پھر پابندی لگے گی۔ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ بات چیت سے ہٹ کر چلیں گے تو بانی پی ٹی آئی اور تنہائی میں چلے جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی تکنیکی طور پر بے گناہ ہیں لیکن مقبولیت میں پیچھے رہ گئے، وہ تنہا پی ٹی آئی کو نہیں چلا سکتے۔ آج بلاول صاحب کی ٹویٹ تھی، تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، جو ڈسکشنز چل رہی ہیں ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، کسی حتمی مراحل میں نہیں پہنچا۔ اور ان کا سی ای سی کا اجلاس ہے، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے ڈسکس کریں گے۔ بالکل پارلیمان کا استحقاق ہے آئینی ترمیم کرنا، ہم تمام اتحادیوں کے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہیں۔ آئینی ترمیم سے متعلق کوئی جلدی نہیں، مشاورت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی سی ای سی اجلاس میں معاملات لے کر جائے گی۔ معاملات آگے بڑھیں گے تو ڈرافٹ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بیرسٹر عقیل کہتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ نمبر پورے ہیں، مسودے کو حتمی شکل دی گئی تو اپوزیشن سے بھی بات کریں گے۔ وقت کے ساتھ آئینی ترمیم پارلیمان کا استحقاق ہے۔ این ایف سی فارمولے میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا آئینی ترمیم سے پہلے اس کے خد و خال پر بات کرنا مناسب نہیں۔ آئین میں تبدیلی کے لیے وفاقی حکومت کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھتی ہیں۔ سیاسی اتفاق رائے کے بعد ہی آئین میں ترمیم ممکن ہو سکے گی۔ غزہ کی صورتحال پر استنبول میں وزراء خارجہ کا اعلیٰ سطح اجلاس، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے غزہ کا نظم و نسق فلسطینیوں کے ہاتھ میں دیا جائے۔ اسرائیل فوری طور پر جنگ بندی کی مکمل پاسداری کرے۔ انسانی امداد کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں۔ فلسطینی عوام کا حق خود ارادیت قومی نمائندگی تسلیم کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ کم از کم 600 امدادی ٹرک بلا روک ٹوک غزہ میں داخل ہونے دیے جائیں۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام پر بھی غور کیا جائے گا۔ پاکستان نے آزاد فلسطینی ریاست کے لیے موقف کی توثیق کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا فلسطین کا دارالحکومت القدس شریف ہونا چاہیے۔ مشاورت اجلاس میں رہنماؤں کا غزہ کی تعمیر نو پر اتفاق۔ With the United States, Pakistan continues to build a broad-based and balanced partnership. Our all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. With Saudi Arabia, our relations have entered a new era of mutual confidence and economic collaboration. پاکستان کی خارجہ پالیسی نئی مرحلے میں داخل۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات سے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان بین الاقوامی سطح پر قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ امریکہ سے حالیہ سفارتی روابط میں دہشت گردی سے نمٹنے میں شراکت داری پر زور دیا گیا۔ چین کے ساتھ سدا بہار اسٹریٹجک شراکت داری خطے میں امن و استحکام کی ضمانت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا پاکستان نے دنیا بھر میں سفارتی کامیابیاں حاصل کی جن کی دنیا معترف ہے۔ سفارتکاری کا فن محنت اور تجربے سے آتا ہے۔ ایئر کرافٹ انجینئرز کا احتجاج، ملک بھر میں قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن رک گیا۔ پی آئی اے کی بین الاقوامی پروازیں سب سے زیادہ متاثر ہوئیں۔ لاہور، مدینہ، کراچی روٹس پر پروازیں منسوخ۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے انتظامیہ اور ایئر کرافٹ انجینئرز کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ایئر کرافٹ انجینئرز نے طیاروں کی کلیئرنس روک دی۔ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز پاکستان نے کہنا ہے سی او کا رویہ ٹھیک ہونے تک کام نہیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سی او پی آئی اے نے ایئر کرافٹ انجینئرز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ چیف ایچ آر آفیسر کو انجینئرز کے خلاف سخت ایکشن لینے کا حکم۔
کراچی کے علاقے رام سوامی میں ڈمپر کی ٹکر سے شوہر جاں بحق بیوی زخمی، ڈرائیور گرفتار، مشتعل شہریوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود گارڈ کے ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ مشتعل شہریوں نے لیاقت محسود کی گاڑی کو گھیر لیا، پتھراؤ کیا اور آگ لگانے کی کوشش کی۔ گارڈ کی ہوائی فائرنگ، لیاقت محسود جائے حادثہ سے روانہ۔